بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ شیر شاہ سوری کے زمین کی پیمائش کے بنائے ہوئے خوبصورت نظام کی بنیاد پر جب انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں زمینوں کے ریکارڈ مرتب کرنے شروع کیے تو اس کے دماغ میں ایک طبقے سے شدید نفرت رچی بسی تھی، اور وہ تھا اس سرزمین کا مولوی۔ انگریز کی آمد سے پہلے یہ لفظ معاشرے میں اس قدر عزت و توقیر کا حامل تھا کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء اپنے نام کے ساتھ مولوی کا اضافہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ انگریز کی اس طبقے سے نفرت کی بنیاد 1857 کی جنگ آزادی میں پڑی، جس کے سرخیل یہی مسجدوں کے مولوی تھے۔ دلی کی جامع مسجد سے جہاد کے اعلان نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اس آخری معرکے کے لیے تیار کیا، لیکن یہ تو گزشتہ 50 سالوں کی وہ جد و جہد تھی جو مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر دین پڑھانے والے ان مسلمان علماء نے کی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت ایسا واقعہ تھا جس نے انگریز کو بر صغیر میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ ٹیپو سلطان کی موت کی خبر اس قدر خوش کن تھی کہ آج بھی ایڈنبرا کے قلعے میں موجود ٹیپو کی نوادرات کے ساتھ یہ تحریر درج ہے کہ اس کی موت پر پورے انگلستان میں جشن منایا گیا تھا۔ اس کے بعد انگریز نے ساری توجہ ان مسلمان مدرسوں کو بند کرنے، ان کو مسمار کرنے اور وہاں پر ہونے والی تدریسی کام پر پابندی لگانے پر مبذول کر دی۔ اس کے ایک سپوت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کی قیادت میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت علماء کر رہے تھے۔ مولوی کے بارے میں انگریز افواج اور انتظامیہ متفق تھی کہ وہ ان کا شمالی ہند میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ آرکائیوز کے اندر موجود دستاویز میں اس مولوی کا جس قدر خوف خط و کتابت میں دکھائی دیتا ہے وہ حیران کن ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ تھا جس کی وفاداریوں نے انگریز کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہ تھا خطہ پنجاب کا زمیندار، چودھری اور نواب، جنہوں نے مسلمانوں کی اس جنگ آزادی میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے افرادی قوت فراہم کی۔ یہی نہیں بلکہ ان بڑے بڑے زمینداروں نے اپنے علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا اور انگریز کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا، وہ تاریخی سچائی ہے۔ پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اکثر ممبران کے آباء و اجداد مسلمانوں کے خلاف اس خون ریزی کی قیادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک مسلمان جہادی کو مارنے کا معاوضہ صرف چند روپے لیتے تھے۔ پنجاب کی دھرتی کے یہ عظیم سپوت جن کی اولادیں آج ہماری سیاسی قیادت ہیں، انگریز کے اس قدر وفادار تھے کہ جنگ عظیم اول میں جب فوج کی بھرتیاں شروع ہوئیں تو 1914 میں 28,000 میں سے 14,000 پنجاب سے بھرتی ہوئے، 1915 میں 93,000 میں سے 46,000 پنجاب سے، اور 1916 کے آخر تک پورے ہندوستان سے 2,23,000 نوجوان انگریز کے لیے لڑنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے۔ ان میں سے 1,10,000 پنجاب سے تھے۔ دوسری جانب 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء کو پھانسیاں دی گئیں، توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، مگر ان کی تحریک زندہ و جاوید رہی۔ 1864 میں امبالہ سازش کیس میں مولانا جعفر تھانیسری مولانا یحییٰ کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ شوق شہادت کا یہ عالم کہ دونوں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ انگریز ڈپٹی کمشنر پارسن اگلے دن آتا ہے اور کہتا ہے، ہم تم کو تمہاری مرغوب سزا شہادت نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں تمام زندگی کالا پانی میں کاٹنا ہوگی۔ اس کے بعد یہ مشعل مستقل روشن رہتی ہے۔ 1863 میں پٹنہ سازش، 1870 میں مالوا سازش، 1871 امبالہ سازش، 1870 راج محل سازش، اور ایسی بے شمار سازشوں کے خلاف بغاوتیں بر صغیر کے اس مولوی کے سینے کا تمغہ ہیں جو بوریا نشین تھا۔ انگریز جب ریونیو ریکارڈ مرتب کرنے لگا تو اس نے بر صغیر اور خصوصاً پنجاب میں آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک باعزت کاشتکار اور دوسرے غیر کاشتکار۔ کاشتکاروں میں وہ اعلیٰ نسل نواب، چودھری، سردار، وڈیرے اور خان شامل تھے جنہوں نے انگریزوں سے وفاداری کے صلے میں
زمینیں، جاگیریں اور جائیدادیں حاصل کی تھیں، جبکہ غیر کاشتکاروں میں محنت مزدوری سے رزق کمانے والے لوہار، ترخان، جولاہے، موچی وغیرہ، انہیں عرف عام میں کمی یعنی کم ترین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ پنجاب میں کمی کمین ایک عام لفظ ہے جو ہر متکبر زمیندار کے منہ پر ہوتا ہے۔ ریونیو محکمہ مالیات کے ریکارڈ میں ایک فہرست کمیاں مرتب کی گئی، جس میں لوہار، ترخان، موچی، جولاہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کے دینی طبقے مولوی کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اور پھر گاؤں میں جو تضحیک کمی کمینوں کے حصے میں آئی، مولوی کو بھی اسی تضحیک کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود اس طبقے نے مسجد کی چٹائی سے دین کی مشعل تھامے رکھی۔ ہزاروں دیہاتوں میں یہ واحد پڑھا لکھا فرد ہوا کرتا تھا، لیکن بڑے زمیندار جو جاہل اور ان پڑھ تھے، ان کی تذلیل کرتے، جوتیوں میں بٹھایا جاتا، کٹائی پر بیگار میں لگایا جاتا۔ مگر کمال ہے اس مرد باصفا کا کہ صبح فجر پر مسجد پہنچتا، چبوترے پر کھڑے ہو کر اذان دیتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، بچوں کے کان میں اذان دیتا، نکاح پڑھاتا، اور اس ظالم چودھری کے مرنے پر اس کے لیے قرآن بھی پڑھتا اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا۔ شہروں میں بھی مولوی کو مسجد کی ڈیوٹیوں تک محدود کر دیا گیا۔ معاشرے سے اس کا تعلق صرف 3 مواقع پر ہوتا ہے: پیدائش کے وقت کان میں اذان دینا، شادی کے وقت نکاح خوانی کرنا، اور موت پر مرنے والے کا جنازہ اور دعائیں مغفرت کرنا۔ ملک بھر کی چھوٹی چھوٹی لاکھوں مساجد میں یہ امام ایک مزدور سے بھی کم تنخواہ پر امت کا سب سے اہم فریضہ یعنی اللہ کی جانب بلانا ادا کر رہے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں اور پنجگانہ نماز کی امامت بھی۔ کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی مساجد سے نماز لیٹ نہ ہوئی کہ مولوی اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال پر ہیں۔ اس معاشرے نے جو فرض عین انہیں سونپا، انہوں نے معاشرے کے ہر شعبے میں زیادہ حسن و خوبی اور اخلاص کے سے اس سب کے بدلے میں انگریز کے اس تخلیق کردہ معاشرے نے مولوی کو کیا دیا؟ وہ قرآن جس کی تعلیم کو اللہ نے سب سے بہتر تعلیم قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معلموں اور طالب علموں کو افضل ترین قرار دیا۔ یہ طلباء جو اس راستے پر نکلے، شام کو ہر دروازے پر دستک دے کر کھانا اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر جو روکھی سوکھی مل جائے اسے نوش جاں کرتے ہیں۔ عالیشان کوٹھیوں میں رہنے والے اپنے بچوں کو انگریزی، فزکس، کیمسٹری کے لیے ہزاروں روپے ماہانہ دے کر بہترین استاد کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے انہیں ایسا مولوی چاہیے جو 2 وقت روٹی لے کر خوش اور زیادہ سے زیادہ عید پر ایک جوڑا طلب کرے، جنہیں اپنے سگے ماں باپ کو موت کے بعد نہلانا نہیں آتا، اپنے باپ یا ماں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مغفرت کی دعا کے 2 حرف پڑھنے نہیں آتے، وہ مولوی کا تمسخر اڑاتے ہیں، اسے تضحیک کا نشانہ بناتے رہیں۔ لیکن یہ مولوی اللہ کا بندہ اس معاشرے کی تمام تر ذلت و رسوائی کے باوجود 5 وقت اللہ کی بڑائی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا رہا۔ وہ اگر سرکار کی کسی مسجد میں ملازم ہوا تو اس کی عزت و توقیر بھی پاؤں تلے روندی گئی۔ کسی اوقاف کے مینیجر نے اس کو ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا تو دوسری جانب کسی انگریز فوجی یونٹ کے کرنل نے بلا کر کہا، او مولوی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ تم کیا قرآن کے الٹے سیدھے معنی نکالتے رہتے ہو؟ انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ کوارٹر گارڈ بھی بند کر دوں گا۔ تمسخر، تضحیک، ذلت، لطیفے بازی سب اس مولوی کا مقدر تھی اور ہے۔ اب تو اگر کوئی اس حلیے کا شخص کسی چیک پوسٹ پر آ جائے تو دہشت گردی کے شعبہ میں تلاشی کے عذاب سے بھی گزرتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس دور کی پرآشوبی میں دین کی اگر کوئی علامت ہے تو اس بوسیدہ سی مسجد کے چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے والا مولوی۔ اسلام صرف مولوی کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صرف مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے دین کا علم حاصل کرنے اور پھیلانے میں اپنی ذمہ داری ادا کی، بلکہ ہر مسلمان سے یہ سوال ہوگا، اس سے بھی جو مسلمان کہلاتا ہے لیکن مسلمان بنتا نہیں، اور اس سے بھی جو مسجد میں چندہ دے کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ دین کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ رویہ جو گزشتہ 200 سال سے انگریز نے اس معاشرے میں پیدا کیا ہے، جس نے مولوی کو تمسخر کا نشانہ بنایا، ایسے معاشرے میں جب ایک خاتون عالم دین اور پابند شرع شخص کو اوئے، ابے، جاہل اور ایسے ذلت آمیز الفاظ سے بلاتی ہے تو تعجب کیسا؟ ایسا وہ معاشرے کے کسی اور طبقے سے کر کے دکھائے، زندگی جہنم نہ بنا دیں اس کی۔
کسی پارٹی کے لیڈر کو اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے، ہر کسی کا زور مولوی پر چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کرام کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔